عدالت عظمی نے بھٹو ریفرنس پر اپنا فیصلہ سناتے ہوئے قرار دیا کہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں ملا۔ بھٹو کے خلاف لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں کارروائی آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق آرٹیکل 109(4)(a) کے تحت نہیں تھی۔ تاہم عدالت نے بھٹو کو پھانسی دینے کے فیصلے کو کالعدم بھی نہیں کیا کہ بینچ کے مطابق آئین و قانون میں ایسا کوئی میکانزم موجود نہیں ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو مارشل لا نافذ کیا اور 2 ماہ بعد 11 ستمبر 1977 کو استغاثہ یعنی سرکار کی جانب سے لاہور میں مجسٹریٹ کے روبرو بھٹو کے خلاف اسی ایف آئی آر کا نامکمل چالان پیش کیا گیا، جس میں الزام عائد تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے نواب احمد خان کو قتل کرایا۔ مجسٹریٹ نے چالان سیشن عدالت بھیج دیا۔ اسی دن ریاست نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی کہ اس مقدمے کو ہائی پروفائل ہونے کے ناطے ہائی کورٹ منتقل کیا جائے۔ قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مولوی مشتاق حسین نے فوری مقدمے کو ٹرائل کے لیے لاہور ہائی کورٹ منتقل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ مولوی مشتاق حسین لاہور ہائی کورٹ کے سینئر جج تھے۔ مشہور ہے کہ وہ قابل اور محنتی جج ہونے کے ساتھ سخت گیر اور کینہ پرور ہونے کی شہرت بھی رکھتے تھے۔ جنرل ضیاء نے مارشل لا لگایا تو جلد ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ عدلیہ کی جانب سے سپورٹ بہت ضروری ہے۔ جنرل ضیاء کو بتایا گیا کہ اگر بھٹو کو سبق سکھانا ہے تو مولوی مشتاق حسین ہی سب سے موزوں آدمی ہیں۔ مولوی مشتاق تب کچھ عرصے کے لیے بیرون ملک چلے گئے تھے۔ انہیں واپس بلا کر پہلے چیف الیکشن کمشنر اور پھر قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ لگایا گیا۔ وہ قائم مقام گورنر پنجاب بھی تھے۔ جنرل ضیاء ہر حال میں بھٹو سے نجات چاہتے تھے کہ بھٹو صاحب کی سیاسی طاقت تب بھی غیر معمولی اور ناقابل شکست تھی۔ ضیاء نے بھانپ لیا تھا کہ پی این اے کی مدد سے بھٹو کو سیاسی شکست نہیں دی جا سکتی۔ اس دوران لاہور ہائی کورٹ کے ایک دلیر اور نڈر جج جسٹس کے ایم صمدانی نے 13 ستمبر 1977 کو بھٹو صاحب کی ضمانت لے لی تھی۔ یہ ملٹری حکومت کے لیے بڑا دھچکا تھا۔ بھٹو کو ایک مارشل لا فرمان کے ذریعے پھر سے گرفتار کیا گیا اور پھر مولوی مشتاق کی مدد سے ایک 5 رکنی بینچ کے ذریعے بھٹو کی ضمانت مسترد کرائی گئی۔ قائم مقام چیف جسٹس مولوی مشتاق حسین نے بھٹو کے ٹرائل کے لیے 5 رکنی بینچ کا انتخاب بڑی احتیاط سے کیا اور جسٹس صمدانی کو اس سے باہر رکھا۔ علامہ اقبال کے صاحبزادے ڈاکٹر جاوید اقبال تب لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سے انہوں نے بھی خود کو الگ رکھا۔ لاہور ہائی کورٹ کا بینچ 5 ججوں مولوی مشتاق، ذکی الدین پال، ایم ایس ایچ قریشی، آفتاب حسین اور گلباز خان پر مشتمل تھا۔ ممتاز قانون دان حامد خان نے اپنی کتاب پاکستان کی آئینی اور سیاسی تاریخ میں لکھا ہے کہ مولوی مشتاق نے دانستہ طور پر یہ جج منتخب کیے تھے کیونکہ جسٹس آفتاب حسین مولوی مشتاق کا منظور نظر تھا اور ان کے مطابق ہی چلتا تھا، جبکہ ذکی الدین پال مسلم لیگی ہونے کے ناطے بھٹو کے شدید مخالف تھے، جبکہ دوسرے 2 جج صاحبان اختلافی فیصلہ نہ لکھنے کی وجہ سے مشہور تھے۔ بھٹو کیس کا ایک بڑا گھٹیا اور شرمناک حصہ وعدہ معاف گواہ کا کردار اور ایف ایس ایف کے ملزمان کے اعترافی بیانات ہیں۔ انہیں قربانی کا بکرا بنایا گیا تھا۔ یاد رہے بھٹو صاحب کے دور میں فیڈرل سیکیورٹی فورسز کے نام سے ایک وفاقی فورس بنائی گئی تھی۔ مسعود محمود نامی ایک پولیس اور انٹیلیجنس افسر اس کا سربراہ تھا۔ بھٹو کیس کو سپریم کورٹ کے 9 ججوں یعنی فل کورٹ نے سننا شروع کیا۔ سپریم کورٹ میں کیس بہت طویل ہوا اور کئی مہینے چلا۔ اس میں پیپلز پارٹی کی حکمت عملی بھی کار فرما تھی کیونکہ وہ عالمی سطح پر دباؤ ڈلوانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ 2 جج صاحبان بینچ سے الگ ہو گئے۔ جسٹس کیسر خان جو بڑے دبنگ اور دیانتدار جج تھے وہ ریٹائر ہو گئے۔ ان کے بارے میں تاثر تھا کہ وہ شاید بھٹو کو بری کر دیتے۔ اسی طرح جسٹس وحید الدین احمد جو کہ جسٹس وجیہ الدین کے والد تھے وہ بیمار پڑ گئے۔ انہوں نے چیف جسٹس انوار الحق سے درخواست کی کہ 4 سے 6 ہفتوں تک سماعت ملتوی کی جائے۔ چیف جسٹس نے اس کی بجائے سماعت جاری رکھی اور یوں 7 رکنی بینچ نے کیس سنا۔ 1 سال کی طوالت کے بعد 6 فروری 1979 کو سپریم کورٹ نے 4-3 کی اکثریت سے بھٹو صاحب اور باقی 4 ملزمان کی درخواستوں کو مسترد کر دیا اور یوں ان 5 کو سزائے موت کی سزا فائنل سنائی گئی۔ سپریم کورٹ کے 4 ججوں چیف جسٹس انوار الحق، جسٹس محمد اکرم، جسٹس کرم الہی چوہان اور جسٹس ڈاکٹر نسیم حسن شاہ نے بھٹو اور دیگر ملزمان کی سزائے موت کو برقرار رکھا۔ 850 صفحات پر مبنی فیصلہ چیف جسٹس انوار الحق نے لکھا۔ 5 ملزمان نے نظر ثانی کی اپیلیں دائر کی۔ ججوں نے سماعت کی اور پھر اپنا فیصلہ برقرار رکھا۔ اب صرف صدر ہی معافی دے سکتا تھا۔ جنرل ضیاء الحق جو صدر بن چکے تھے ان کا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ساتھیوں اور وکلا کے کہنے کے باوجود جنرل ضیاء سے معافی کی اپیل سے انکار کر دیا۔ 4 دن بعد ایک منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو ڈسٹرکٹ جیل پنڈی میں پھانسی دے دی گئی۔ 24 جولائی 1979 کو اس کیس کے باقی 4 ملزمان کو بھی پھانسی دے دی گئی۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।